السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اور سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے حوالے سے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت میں ان کو پیش کیا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد، اور ان کو آج اسلام آباد کے انسدادی دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل کر دیا۔ پرویز الہی کو 1 جون 2023 سے گرفتار کیا گیا تھا لاہور میں، اور لاہور کے مختلف شہروں میں تھانوں میں ان کے اوپر مقدمات درج تھے۔ بہت سارے مقدمات میں وہ ڈسچارج بھی ہو گئے، بہت سارے مقدمات میں وہ گرفتار بھی ہو گئے، اور بہت سارے مقدمات میں ان کو ضمانت بھی مل گئی۔ آخری دفعہ پرویز الہی کو جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی، اور ہائی کورٹ کے اسٹرکٹ آرڈر تھے کہ کسی بھی مقدمے میں پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جس دن پرویز الہی کے حوالے سے یہ آرڈر کیا گیا اور جیسی ان کی رہائی ہو گئی، باہر نکلتے ہوئے سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے، اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کیا۔ پہلے 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جب اسلام آباد منتقل کر دیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو ضمانت دے دی۔ 3 MPO کے بعد ان کو پھر سے گرفتار کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس حملہ اور توڑ پھوڑ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے 18 مارچ 2023 کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی تھی، اور وہاں پہ حالات کشیدہ ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس کے درمیان توڑ پھوڑ ہوئی تھی، جوڈیشل کمپلیکس کی شیشے توڑے گئے تھے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا، پولیس والے بھی زخمی تھے۔ جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان کی گاڑیوں کو بھی توڑا گیا تھا، ان کے اوپر بھی مقدمات بنائے گئے تھے، ان کو بھی تشدد ان کے اوپر کیا گیا تھا۔ خیر، وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، جو کہ ایک لمبی کہانی ہے۔ لیکن اس بار پرویز الہی کو صرف اسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ پہلے ان کو جوڈیشل کمپلیکس جب پیش کیا تھا پہلے روز، تو چونکہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین نہیں تھے، تو ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمن نے اس کیس کی سماعت کی تھی، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیے تھے، اور آج جب ان کو پیش کیا تو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین چونکہ رخصت ہونے پر تھے، اور آج واپسی ہوئی تھی ان کی۔ کیس انہوں نے سنا تو پولیس کی جانب سے دوبارہ بتایا گیا کہ ہمیں مزید 10 دن کی جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جو 2 دن تھے اس میں کیا تفتیش ہو، لیکن پولیس کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جواب جو ہے وہ عدالت کے سامنے نہیں آیا۔ پھر چودھری پرویز الہی کی 3 وکلاء نے آج ارگومنٹس کیے، بابر ایوان نے ارگومنٹس کیے، عبدالرازق نے کیے، علی بخاری نے کیے، اور تینوں کی جانب سے کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی کے اوپر یہ جو مقدمہ ہے، جو کہ مارچ کا مقدمہ ہے، اور جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کا مقدمہ ہے، اس میں کہا گیا پرویز الہی نے بندے بھیجے، ڈنڈے بھیجے، گاڑیاں بھیجے۔ تو ایسا FIR میں جو مقدمہ ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ کون کون سی گاڑیاں تھی، کیسے ڈنڈے تھے، کون کون لوگ تھے جن کو پرویز الہی نے بھیجا۔ دوسری بات جو بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے، جو آرگومنٹس کا اگر سیدھا بات میں کر لوں تو وہ یہ تھا کہ یہ بھی کہا گیا کہ پرویز الہی جس وقت یہ حملہ ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر، پرویز الہی پی ٹی آئی کا اتحادی ضرور تھا، لیکن وہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اپریل میڈ یا اینڈ میں وہ پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اور یہ واقعہ ہے مارچ کا۔ اب مارچ کا واقعہ ہے تو پرویز الہی کا تو نام کہیں پر بھی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پرویز الہی لاہور میں تھے، اور جس وقت یہ واقعہ ہوا پرویز الہی لاہور میں تھے، ان کا یہاں پہ کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا، اور جو مقدمہ درج کیا گیا اس مقدمے میں بھی پرویز الہی کا نام آج تک نہیں تھا۔ یعنی کہ انہوں نے جو مین لوگ تھے، مراد سعید، شاہ محمود قریشی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت دیگر جو مین پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ان کے اوپر یہ مقدمات تو تھے اسی جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کی، لیکن پرویز الہی کا نام کہیں پہ بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے یہ موقف اپنایا سرکار نے کہ ہم نے ضمنی کے اوپر ایک بیان کے اوپر ہم نے پرویز الہی کو شامل کرنا ہے، اور ہم نے مقدمہ درج کیا۔ اب کس نے یہ بیان دیا کہ پرویز الہی نے ان کو بھیجا، یہ بھی سامنے نہیں ہے۔ تو عدالت کے سامنے جب یہ چیزیں رکھی گئی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
سیاسی انتقام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جو آرڈرز تھے وہ عدالت کے سامنے رکھے گئے، مختلف قوانین کے حوالے دیے گئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب لاہور ہائی کورٹ مختلف سارے کیسز میں یہ گرفتار تھے، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی کہ ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرے، تو اسلام آباد والے تیار تھے، باہر کھڑے تھے، اور اسلام آباد والوں نے بھی 3 MPO کے تحت گرفتار کیا۔ اچھا، اب 3 MPO کا کوئی آرڈر جو ہے وہ تب اس کے پاس نہیں تھا، یہاں پہ پہنچانے کے بعد DC نے آرڈر جاری کیا کہ 3 MPO کے تحت، اور اس میں بھی کوئی ریزنز نہیں لکھی گئی، یہ وکیل بتا رہے عدالت کو۔ اور ان کی جانب سے جو وکلاء تھے ان کی جانب سے خیر ڈسچارج کرنے کی استدعا کی گئی تھی، ڈسچارج تو نہ ہوئے، لیکن جو پروسیکیوشن نے کہا کہ ہمیں جسمانی ریمانڈ مزید چاہیے، ہماری کسٹڈی میں رہنا چاہیے اور 10 دن کے لیے دے دیں، تو وہ استدعا جو ہے وہ عدالت نے مسترد کی، پرویز الہی کو جوڈیشل کر دیا، اور ساتھ ساتھ بابر ایوان کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ پرویز الہی کو چونکہ پہلے ان کو اٹک جیل رکھا گیا تھا، تو اٹک جیل ان کو اڈیالہ جیل رکھا جائے، تو عدالت نے ان کی یہ بات بھی مانی اور پرویز الہی کو اڈیالہ جیل رکھنے کی جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے۔ ایک پھر جب یہ جوڈیشل ہو گیا، اڈیالہ جیل منتقل، ایک احکامات جاری ہو گئے، تو پرویز الہی کے وکلاء کی جانب سے ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی، اور اس درخواست پہ بھی جب سماعت ہوئی، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے سماعت کی، تو 11 تاریخ کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دی۔ اب 3 سے 4 دن ہے بیچ میں، 11 تاریخ کو پرویز الہی کے درخواست ضمانت پر پھر سماعت ہوگی، حالانکہ جو جوڈیشل اس کو کر دیا گیا، پرویز الہی کو 14 روز کے لیے جوڈیشل کر دیا گیا، لیکن ضمانت کی درخواست پہ نوٹسز 11 ستمبر کے لیے ہو گئے ہیں۔ 11 کو ریسپونڈنٹس جو ہے اپنا جواب دیں گے، اور امکان یہ ہے کہ پرویز الہی کو ضمانت مل جائے گی، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرویز الہی اگر اس مقدمے سے نکلتے ہیں تو ان کی ایک اور کیس میں گرفتاری کے امکانات بالکل واضح ہیں، کیونکہ پرویز الہی نے خود بھی کہا تھا کہ مجھے ایک آفیسر نے، پولیس آفیسر نے کہا تھا کہ آپ کی نیب کیس میں گرفتاری تیار ہے، تو اب اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پرویز الہی کے اسلام آباد میں دوسرے کیس میں گرفتاری کے احکامات جو امکانات ہے وہ واضح ہے، وہ روشن ہے، پرویز الہی کو تیسری بار اسلام آباد سے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آج پرویز الہی روسٹم پہ بھی آ گئے، اور انہوں نے عدالت کے سامنے کہا کہ پنجاب کا ایسا کوئی جیل رہا نہیں جہاں پہ میں نہ گیا ہوں، میں دل کا مریض ہوں، بائی پاس بھی ہوا ہے، سٹنٹس بھی لگے، لیکن اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ میرا بڑا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن وہ میرا مخالف ہے، تو میری اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے سیاسی کیسز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرویز الہی کو جب ضمانت ملتی ہے اسی دہشت گردی کے مقدمے میں، تو کیا اسلام آباد پولیس کون سے تیسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کریں گے، یہ وقت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔